الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في سورة الكهف: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سورہ کہف کی تفسیر جاری ہے اور آج ہم نے آیت نمبر 50 اور انشاءاللہ اس کے آگے اگر موقع رہا تو آیات کی تفسیر ہوگی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وہی مشہور واقعہ جو سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم فرمایا اور ابلیس نے فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو تم آدم کو، فسجدوا تو سجدہ کیا انہوں نے. اور ایک اور مقام پر فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یعنی سجدو جمع کا صیغہ ہے. اب اس میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ سب نے کیا تھا یا بعض نے کر لیا تھا، کیونکہ سجدو جمع کا صیغہ ہے اور جمع کا لفظ تین یا اس سے زیادہ پر بولا جاتا ہے، تو تین کر لیں تو جمع کا لفظ بولا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلہم. دوسرے مقام پر فسجد الملائکۃ کلہم، سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے. اب یہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ سب نے ایک ساتھ کیا تھا یا بعض نے پہلے کر لیا بعض نے بعد میں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا اجمعون، ایک ساتھ. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون کہ تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فقط اتنا ذکر فرمایا فسجدوا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. کان من الجن، تھا وہ جنات میں سے. ففسق عن امر ربہ، تو نافرمانی کی اس نے اپنے رب کے حکم کی. اور پھر آگے یہ مزید معنی بیان ہو کہ کیا تم اس اللہ کو چھوڑ کر اس کو اپنا دوست بناتے ہو. یہ کتنا برا بدل ہے. ایک نعم البدل ہوتا ہے، ایک بئس البدل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بئس للظالمین بدلا. ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز چلی جاتی ہے تو سامنے والا کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل عطا کرے. تو یہاں اللہ نے فرمایا بئس للظالمین بدلا، کیا ہی برا ہے ظالمین کے لیے یہ بدل کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگ رہے ہیں. جس کو اختیار کرنا چاہیے تھا اس کو نہیں کیا، اور شیطان کی پیروی، نفس کی پیروی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ان آیات مقدسہ کے بیان کا محل اور موقع کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا؟ تو اگر آپ سابقہ مضمون جو بیان ہوتا رہا اگر اس پر توجہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے یہ ایک واقعہ ذکر فرمایا جس میں کفار نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ ہمارے لیے خاص مجلس قائم کریں جس میں غریب صحابی نہیں ہونا چاہیے. ہم سردار ہیں، عزت والے ہیں، نسب والے ہیں، مال والے ہیں، ہمارے لیے الگ. تو یہاں اس سے ایک نقشہ نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا ان کے اس مطالبے کو، لیکن یہاں ایک سوچ اور فکر سامنے آئی کہ
تکبر اور اس کے مقابلے میں تواضع، فقراء صحابہ اور اس کے مقابلے میں کفار اور مشرکین جو اپنے آپ کو نسب والا، بڑے نسب والا، بڑے خاندان والا، مال والا، عہدے والا، مقام والا سمجھتے تھے، اس اعتبار سے انہوں نے ان چیزوں کا مطالبہ کیا. تو تکبر اور تواضع نظر آتی ہے یہاں پر. صحابہ کرام کی جانب سے تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے کہ وہ اپنے رب کا صبح اور شام ذکر کرتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کو بتایا تھا. تو ایک اس واقعے میں دیکھیں تکبر اور اس کے مقابلے میں تواضع، عاجزی اور انکساری. اور ان لوگوں نے معیار کس چیز کو بنایا؟ نسب کو اور مال کو اور بڑے قبیلے سے تعلق کو بنیاد بنایا کہ یہ ہے اصل عزت کا معیار. تو انہوں نے اس بنیاد پر یہ مطالبہ کر دیا. تو یہ ایک معیار ان کے نزدیک مقرر تھا. پھر اگلا واقعہ یاد کریں، جب میں نے آپ کو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دو افراد تھے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو 2 باغ دیے تھے اور اس پر وہ اکڑ رہا تھا اور کہتا تھا انا اعز منک، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں. وہ غریب اپنے بھائی کو کہتا ہے دیکھ میرا باغ تو دیکھ، میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور اولاد میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں، افرادی قوت بھی میرے پاس ہے. اس کا مطلب یہاں پر بھی تکبر اور اس کے مقابلے میں مومن جو ہے وہ ایک غریب مومن جو ہے، غنی کافر اور غریب مومن کا واقعہ ہے، اور اس میں وہ تکبر کی بنیاد پر اس کو حقیر سمجھ رہا ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس نے بھی ایک معیار اپنے نزدیک بنا رکھا تھا کہ اکثر منک مالا واعز نفرا، میں مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت کے اعتبار سے بھی. تو یہاں بھی تکبر کا اس واقعے میں عنصر غالب طور پر نظر آ رہا ہے. اور اس واقعے میں اور اس نے بھی معیار کس چیز کو بنایا کہ عزت کا، اکرام کا اور اعزاز کا معیار مال ہے اور افرادی قوت ہے. اور اس واقعے کو اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ذکر فرما رہا ہے کہ یہ سارا مضمون بیان ہو گیا کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، بل باقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا، تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، وہ خیر عملا، اور امید کے اعتبار سے. مال اور بیٹوں پر امید نہیں رکھی جا سکتی. ہاں دنیاوی فائدے کے لیے تو ہے، لیکن اصل امید کس پر رکھی جائے گی؟ اعمال صالحہ پر، باقیات صالحات پر. یہ سارا مضمون بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو ذکر فرما رہا، اور یہاں پر بھی غالب کیا ہے؟ دوسرے مقام پر بھی فرما انا خیر من، اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تکبر اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کے سبب. انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں خیر ہوں. لہذا خیریت کا اور اعلیٰ ہونے کا اور بہتر ہونے کا معیار اس نے کس چیز کو قرار دیا؟ اپنی خلقت کے مادے کو. آگ سے بنا ہوں، میں افضل ہوں، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ عاجزی کیوں اس کے آگے میں اختیار کروں؟ وہ تکبر. تو یہاں تکبر اور تواضع کا مقابلہ نظر آ رہا ہے. اور ان لوگوں نے جس چیز کو معیار بنایا اس میں نسب ہے، مال ہے، افرادی قوت ہے، اور اپنی خلقت کے اعتبار سے کسی مادے پر مشتمل ہونے کو انہوں نے بڑائی اور افضلیت کا معیار قرار دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو معیار قرار دیا ہے؟ بارہا آپ کی خدمت میں ذکر کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے نزدیک، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا اکرمکم، اکرم زیادہ عزت والا، تم میں اللہ کے نزدیک وہ ہے اتقاکم، جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو اللہ کے یہاں معیار تقوی اور پرہیزگاری. اور انہوں نے کس چیز کو معیار بنایا تھا؟ مال کو، نسب کو، اولاد کو، افرادی قوت کو، اور خلقت کے اعتبار سے کسی علیحدہ مادے پر مشتمل ہونے کی، کہ آگ افضل ہوتی ہے. حالانکہ اس کو بے وقوف کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ آگ، وہ کہتا ہے اوپر کی طرف جاتی ہے، تو جو اوپر کی طرف جائے وہ افضل ہوتا ہے. افضلیت کی دلیل اس نے دی. حالانکہ اسی آگ پر اگر مٹی ڈال دو، جس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو ادنا سے بنے ہیں، آدم مٹی سے بنے ہیں،
وہی مٹی آگ پر ڈال دو تو اس کا وجود ہی ختم کر دیتی ہے. یہ اس کو سمجھ نہیں آیا. تھا بہت بڑا عالم لیکن بہرحال. تو یہ مناسبت ہے سابقہ آیات سے اس واقعے کی کہ سابقہ جو 3 واقعات ذکر کیے گئے وقتاً فوقتاً، اس میں تکبر اور تواضع کا تقابل تھا. اور معیار کس چیز کو لوگوں نے بنایا، اور حقیقتاً معیار اللہ کی بارگاہ میں بلندی کا کیا ہے وہ علیحدہ ہو گیا کہ اللہ کے نزدیک تقوی اور پرہیزگاری بلندی کا معیار ہے. اور انہوں نے اس کے غیر کو، کسی نے مال کو، کسی نے افرادی قوت کو، کسی نے نسب کو، کسی نے خلقت کے اعتبار سے ایک دوسرے مادے پر مشتمل ہونے کو معیار بنایا اور وہ راہ سے بھٹک گئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا. یہاں قلنا فرمایا اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے کہا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت متکلم ہے، وہ کلام فرمانے والا ہے. اور ویسے صراحت کے ساتھ بھی فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام فرمایا. تکلیماً جو ہے وہ کلمہ کا مفعول مطلق ہے، اور یہ یہاں پر تاکید کے لیے آیا کہ واقعی کلام جس کو تم کہتے ہو نا، کلام فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کلام فرمانا. وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ مخلوق میں کسی کے مشابہ نہیں ہے، وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے. مخلوق کو سننے کے لیے، بولنے کے لیے، سننے کے لیے اس حادثے کی ضرورت ہے. اس کا سننا لمیٹڈ ہے، بہت زیادہ دور سے سن نہیں سکتا، بہت باریک آواز کو سن نہیں سکتا. اس کا دیکھنا بھی اسی طرح کا ہے کہ آنکھ ہوگی تو دیکھے گا، ایک خاص حد تک دیکھے گا، اس کے بعد اس کو نظر نہیں آئے گا، لمیٹڈ ہے. اور اللہ کا کسی کا محتاج ہے یہ اس صفت میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا اور بولنا اس زبان کا اور اعضاء کا محتاج نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ مخالف ہے حوادث کے. حادث جو ہے، جو پہلے نہیں ہو اور بعد میں پیدا ہوا، اس کو حادث کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حادث کی طرح نہیں ہے، کیونکہ حادث جو ہے وہ پہلے نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوا، اور اللہ قدیم ہے. تو قدیم حادث کی طرح نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب وہ متکلم تو ہے لیکن اس کا کلام لوگوں کی طرح نہیں ہے. علماء نے فرمایا کہ اس کا کلام آواز اور الفاظ سے پاک اور صاف ہے. آواز نہیں ہے اس کے کوئی الفاظ نہیں ہے، کیونکہ آواز تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس نے بعد میں پیدا فرمائی ہے. تو جب آواز نہیں تھی تب بھی متکلم تھا یا نہیں؟ صفت کلام سے متصف تھا یا نہیں تھا. اسی طرح الفاظ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. تو جب یہ مخلوق وہ ہوتی ہے جس کو پیدا کیا جائے، تو جب نہیں پیدا کیا تھا تب بھی صفت کلام سے متصف تھا یا نہیں تھا؟ تب بھی صفت کلام سے متصف تھا. تو بہرحال یہاں فرمایا قلنا، ہم نے کہا. اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ثابت ہوتی ہے. ویسے اور دیگر صفات بھی ہیں، وہ بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے. تو کیا دیکھنے اور سننے کے لیے ان اعضاء کا محتاج ہے؟ نہیں، وہ سنتا ہے بغیر کان کے، وہ دیکھتا ہے بغیر آنکھ کے. اس کے اعضاء نہیں ہے، وہ کوئی جسم نہیں رکھتا ہے کہ جو ایک جگہ میں محدود ہو جائے. وہ مخلوق کی مثل نہیں ہے، کیونکہ فرمائے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، اور وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. اس کے جیسی کوئی بھی شے نہیں ہے لیکن سمیع اور بصیر بھی ہے. لہٰذا اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے سمیع اور بصیر بنایا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس انسان کو سمیع بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا. تو لفظی اعتبار سے تو مشابہت ہے لیکن حقیقی اعتبار سے مخالفت ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے مشابہ نہیں ہے. اس کا سننا، اس کا دیکھنا وہ اللہ کے دیے سے ہے، لمیٹڈ ہے اور فنا ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا کسی کا عطا کردہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات کا مقتضا ہے. اس کی ذات کمال ہی کمال چاہتی ہے. تو یہ ساری صفات کمال اس کی ذات اقدس کے ساتھ قائم ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کہا للملائکہ، فرشتوں کے لیے. فرشتے نوری مخلوق ہیں، ان میں جو ہے عورت و مرد کا تصور نہیں ہوتا، ان کے یہاں اولاد کا تصور نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندے ہیں. بہت عزت اور مقام اللہ کی بارگاہ میں ان کا ہے.
اور بعض پر فوقیت رکھتے ہیں مرتبے اور مقام کے اعتبار سے، جن میں 4 بہت مشہور فرشتے ہیں، ان کے نام بھی آپ کو معلوم، اور بھی کرامن کاتبین ہیں، اور مالک ہے، خازن جنہ ہے، خازن نار ہے، رقیب اور عتید ہے، یہ جو اعمال نامہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ان کے ناموں کے ساتھ بھی ذکر کر دی، اور بعض کی صرف ڈیوٹی ذکر کر دی، نام نہیں ذکر کیا۔ تو آپ کو اتنا ایمان رکھنا ہوگا کہ ایک فرشتہ ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ ایمان تفصیلی کہلاتا ہے۔ تو فرشتوں کو نیکی کی قوت قرار دینا کہ یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، بس نیکی کی طاقت کو فرشتہ کہتے ہیں، کافر ہو جائے گا۔ اس طرح کے لوگ بھی آپ کو ملیں گے۔ یہ فرشتہ جو ہے وہ نیکی کی قوت کا نام ہے، شیطان کوئی وجود نہیں ہے، یہ برائی کی قوت کا نام ہے، یہ برائی کا نام ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو حکم دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو کوئی وجود ہے، اس سے بات ہو رہی ہے، یا بس ایک قوت کا نام ہے، ایک صفت کا نام ہے؟ صفت تو اپنے قائم رہنے کے لیے ذات کی محتاج ہوتی ہے۔ یہ رنگ جو ہے بغیر دیوار کے قائم رہ سکتا ہے، یا اس رنگت کو دیوار کی ضرورت ہے؟ تو اگر وہ نیکی کی قوت ہے تو نیکی کی قوت خود بخود کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ کسی ذات کے ساتھ ہی قائم رہے گی، صفت موصوف کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اور ان کی شان میں ادنا گستاخی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ لوگوں نے لطیفے بھی بنا رکھے ہوتے ہیں فرشتوں کے بارے میں، تو ہمیں اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے۔ مختلف قسم کی ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگا رکھی ہیں، یہ وہی کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ معصیت کا، گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، یہ معصوم مخلوق ہے۔ انبیاء کرام معصوم، اور دوسرے نمبر پر فرشتے معصوم ہیں، خطا کا تصور یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو اجمالی ذرا یہ خاکہ، عورت و مرد وغیرہ نہیں ہوتے ان میں، جنس نہیں ہوتی ان کی کوئی، یہ نوری مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ اور یہ جب گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو نور ہی نور ہے، جو اللہ حکم دیتا ہے پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس واقعے کو بالتفصیل ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ ہم اپنا نائب، اپنا خلیفہ زمین پر بھیجنے والے ہیں۔ تو جواب آیا کہ پہلے مخلوق دیکھی تھی، جنات وغیرہ یہاں رہتے تھے، فساد کرتے تھے، تو اسی طرح کی کوئی مخلوق ہوگی انسان، وہ بھی فساد پھیلائے گی۔ تو کہا ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا گا جو فساد کریں گے، تو ہم تیری تسبیح اور تحلیل کے لیے ہے نا، کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعلم آدم الاسماء کلھا، حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، علم عطا کیا، اور پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھ دی اور کہا چلو بتاؤ ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا لا علم لنا، ہمیں نہیں پتا، الا ما علمتنا، مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم فرمایا اور آپ نے ساری چیزوں کے نام ظاہر فرما دیے۔ اب اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت کو فرشتوں پر ظاہر فرمایا، اور اب فرمایا کہ ان کی تکریم کرو، ان کی تعظیم کرو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے۔ یہ سجدہ جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے جو کسی کو معبود اور واجب الوجود لائق عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے، یہ سجدہ عبادت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سوا کسی کو بھی اگر کیا تو کفر ہے، شرک ہے۔ سجدہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ دوسرا سجدہ تحیت ہوتا ہے، سجدہ تعظیمی، اور وہ جو ہے پہلے یہ واقعات ملتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے خواب بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے 11 کوكب، 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو، لی کہ وہ میرے لیے ساجدین، سجدہ کر رہے ہیں۔ فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں پہ بیان مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا،
کہ وہ کوئی سازش کریں گے، کیونکہ وہ پہلے ہی پریشان تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جھکاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھا زیادہ، تو حسد تھا ان کو. بہرحال اللہ نے ان کو معاف کر دیا بعد میں، تو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے ان کے بارے میں. وہ نبی کے بھائی ہیں اور نبی کی اولاد ہیں، لہٰذا جو ہو گیا سو ہو گیا، اور اللہ نے معاف کر دیا تو میں اور آپ کون ہیں؟ تو اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے. تو وہ پھر جب بادشاہ بن گئے اور جب ملاقات ہوئی ہے بچھڑنے کے بعد تو سجدہ کیا. یہ تعظیم کا سجدہ تھا، لیکن حیت دونوں کی ایک ہے، حالت دونوں کی ایک ہے. جس طرح عبادت کا سجدہ کیا جاتا ہے ویسے ہی تعظیم کا سجدہ کیا جاتا ہے. سجدے کا مطلب ہوتا ہے وضع الجبہۃ علی الارض، کہ اس پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، یہ سجدے کی حقیقت ہوتا ہے. تو اب کوئی سجدہ کر رہا ہوگا تو تعظیم کا کر رہا ہے یا عبادت کا کر رہا ہے، اس کی شکل ایک جیسی ہوگی. اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کون سا کر رہا ہے؟ تو آپ اس سے پوچھو گے نا کون سا کر رہا ہے، وہ بتائے گا. اس کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ میں عبادت کا کر رہا ہوں یا تعظیم کا کر رہا ہوں. کسی انسان کو کر رہا ہوگا تو ظاہر پتہ چل جائے گا کہ بھئی کسی مسلمان کے حال سے بعید ہے کہ کسی غیر خدا کو خدا قرار دے کر سجدہ کر رہا ہو. اور یہ ہماری شریعت میں یہ سجدہ منسوخ ہو گیا، منسوخ پر عمل نہیں ہوتا، حرام قرار دے دیا. نبی کریم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز قرار دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. تو سجدہ کرنے کی اجازت بھی نہیں دی، لیکن شوہروں کا حق اس طرح بیان بھی کر دیا حضور نے. تو ہماری شریعت میں یہ سجدہ منسوخ ہو گیا، یعنی اب جو سجدہ تعظیمی کرے گا وہ حرام کا مرتکب ہوگا، گناہ کبیرہ ہے. کیا کفر اور شرک ہے؟ کفر اور شرک اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اعتقاد الوہیت کے ساتھ نہ ہو، معبود سمجھ کر سجدہ نہ کیا جائے. اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اگر کوئی شخص جا کر کسی مزار پہ سجدہ کرتا ہے، آپ کیا کہو گے دیکھتے ہی یہ بزرگ کو سجدہ کر رہا ہے، اللہ کے ولی کا مزار اس کو سجدہ کر رہا ہے، تو اس کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ کون سا سجدہ کر رہا ہے؟ عبادت کا کر رہا ہے یا تعظیم کا کر رہا ہے؟ آپ سمجھ جائیں گے تعظیم کا سجدہ کر رہا ہے، اور تعظیم کا سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے، لہٰذا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور اس کو روکا جائے گا کہ ایسا نہ کریں. پیار محبت سے سمجھائیں گے، ورنہ ریاست ہوگی تو اس کو سختی سے روکے گی. یہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے کھلے عام، اس کو دیکھ کے اور دوسرے بھی کریں گے. لیکن کیا یہ مشرک ہے؟ نہیں. اگر وہ یہ کہے کہ میں نے اس بزرگ کو معبود سمجھ کے سجدہ کیا ہے تب وہ مشرک ہوگا، لیکن کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ بلکہ وہ سجدہ بھی اسی لیے کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے، مجھے فائدہ کچھ ہو جائے گا، کوئی برکت مل جائے گی، لیکن یہ اس کی سوچ ٹھیک نہیں ہے. تو فرق سمجھنا چاہیے کہ کس چیز کو کفر و شرک، جو چیز کفر و شرک ہے اس کو کفر و شرک ہی قرار دیا جائے گا، جو نہیں ہے اس کو نہیں قرار دیا جائے گا. تو یہ سجدہ تحیت تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا. تعظیم کا سجدہ اکرام کا سجدہ تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے شرک کروائے گا کیا؟ عبادت کا سجدہ کروائے گا. حالانکہ خود منع فرما رہا ہے ہر جگہ پر، لا الہ الا ہو، نہیں ہے لائق عبادت مگر وہی. تو پھر لائق عبادت وہی ہے، اسی کے دعوے ہیں ہر جگہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہر جگہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں، تو پھر وہی عبادت کا سجدہ کروائے گا؟ محال ہے، ہو نہیں سکتا. اور خارجی اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ تکریم اور تعظیم کا سجدہ ہے کہ وہ نام نہیں بتا سکے اور حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے تو علم کی فضیلت ظاہر ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور آدم کی ذریت کی تعظیم اور اکرام کے لیے سجدے کا حکم ارشاد فرمایا. فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا. فا یہاں پر جو ہے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے. فا کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آیا. میں کہوں جاء زید فامر، آیا زید پھر امر آیا، دونوں آئے ہیں، اور زید پہلے آیا ہے، امر بعد میں آیا ہے، لیکن وہ بالکل ساتھ ساتھ آیا ہے. زید آیا اور ساتھ ہی امر آ گیا. تو فا جو ہے اس میں فاصلہ نہیں ہوتا، بیچ میں گیپ نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے ثم کا مطلب بھی ہوتا ہے پھر، لیکن اس میں اگر میں کہوں جاء زید، آیا زید، ثم امر، پھر امر، تو اس کا مطلب زید اور امر کے آنے میں بیچ میں فاصلہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد آیا. لیکن یہاں فا فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، اگلے لمحے فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے تھے.
فسجدو، تو انہوں نے کوئی گیپ نہیں، سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں دوسرے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو وہ انہیں حکم دیتا ہے. یفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. فسجدو، تو فوراً فرشتوں نے سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ تھا جنات میں سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو کہا تھا اذ قلنا للملائکہ، جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، کہ سجدہ کرو تم آدم کو، تو اللہ تعالیٰ نے تو آدم کو کہا تھا، تو ابلیس تو جنات میں سے تھا، اس کو کہا ہی نہیں تھا. پھر یہاں کیوں اس کا ذکر ہے کہ پھر ابلیس نے نہیں کیا؟ ابلیس تو ملائکہ کو حکم ہوا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا، یہ ملائکہ میں تھا نہیں، اللہ فرما رہا ہے یہاں پر. اس میں اگرچہ مختلف تفاسیر ہیں، اختلاف ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کان من الجن، تھا وہ جنات میں سے، تو پھر وہ جن میں سے تھا تو حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا، اس کو تو نہیں ہوا تھا. تو پھر اس کا ذکر یہاں پر کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا، اور عارف باللہ، اللہ کو پہچاننے والا، اور فرشتوں سے زیادہ عبادت کرنے والا. زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں شیطان نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو. اتنی کثرت عبادت ہے اس کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عزت عطا فرمائی کہ فرشتوں کے ساتھ ہی اس کو رکھا. یہ وہی رہتا تھا، تو جس ہجوم میں تھا اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، تو یہ بھی شامل تھا اس میں. تو اگرچہ بظاہر لفظوں میں خطاب فرشتوں کو ہے، لیکن چونکہ یہ اپنے علم اور عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عزت دینے کی وجہ سے ان کے ساتھ تھا، لہٰذا یہ بھی شامل تھا. کان من الجن، جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، تو نافرمانی کی اس نے اپنے رب کے حکم کی. یہاں پر بھی فا ہے، ففسق، یہ علت بیان کرنے کے لیے ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے. فا علت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے کہ پیچھے جو ہے وہ اس کا آگ سے جنات میں سے ہونا، اور جن آگ سے بنا ہے، اور اس کا جن ہونا جو ہے اس کے فسق کا سبب بن گیا. جیسے میں کہوں سرق زید فقطع یدہ، زید نے چوری کی پھر کاٹ دیا گیا اس کا ہاتھ. تو یہاں پر فا جو ہے وہ ہاتھ کٹنے کی علت کے طور پر آیا ہے، یہ چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا. تو فا جو ہے وہ وجہ اور سبب بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ تھا وہ جنات میں سے تو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی. ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. اور فسق فسق سے ہے، اور فسق کا مطلب ہوتا ہے خروج عن الطاعہ، کہ طاعت سے، اطاعت سے، فرمانبرداری سے، حکم ماننے سے نکل جانا، یہ فسق کہلاتا ہے. اور یہ فسق جو ہے یہ اعلیٰ درجے کا فسق کفر ہوتا ہے، اور ادنا درجے کا فسق جو ہے وہ ظلم کہلاتا ہے. کفر کو بھی ظلم کہتے ہیں، لیکن یہ فسق کی دو قسمیں ہیں. ایک فاسق اتنا آگے بڑھ جاتا ہے اللہ کی نافرمانی میں کہ کافر ہی ہو جاتا ہے، اور ایک مسلمان بھی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے لیکن مسلمان ہی رہتا ہے، اس کو بھی فاسق کہتے ہیں. پھر اس میں دو قسمیں ہو جاتی ہیں، فاسق معلن اور فاسق غیر معلن. معلن کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنے والا، اور ایک غیر معلن ہوتا ہے چھپ چھپ کے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتے. ایک یہ ہے کہ فاسق معلن ہے، پرواہ نہیں کرتا، سب کے سامنے کرتا ہے بے پرواہی کے ساتھ، اس کو فاسق معلن کہتے ہیں. اس کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہوتا، اس کو امامت کے مسئلے پر بھی نہیں کھڑا کر سکتے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو بے باک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ایسے دھڑلے سے لوگوں کے سامنے کرتا ہے، تو پھر لوگوں کی عبادت کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اگرچہ داڑھی والا ہی کیوں نہ ہو، طہارت کے مسائل میں بھی کہے گا چلتا ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو نہیں ہے تب بھی پڑا، ٹوٹ گیا تب بھی جا نہیں رہا ہے وضو کرنے کے لیے، کسی کو بنا نہیں رہا ہے اپنا نائب، پڑھا کے چلا گیا، صحیح غسل کر بھی رہا ہے، آتا سب ہے لیکن بے پرواہی. تو جو اسی لیے کہتے ہیں کہ فاسق معلن جو ہے اس کی اقتداء درست نہیں ہوتی، مکروہ تحریمی ہے اگر پتہ ہو. تو اب آپ خود سوچئے کہ
جس کے عمل میں فسق ہو، جو اعلانیہ طور پر کبیرہ گناہ کرتا ہو، عقیدے میں فسق نہ ہو، عمل میں فسق ہو، اس کی امامت جائز نہیں ہے، ہو سنی، اس کے باوجود بھی وہ امامت کے مسلح پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے اس کو امام مقرر کرنا گناہ، اس کے پیچھے نماز جان بوجھ کر پڑھی تو نماز مکروہ، گناہگار بھی ہوگا پڑھنے والا، اور نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہے، ہو جائے گی، لیکن زندگی میں جب بھی موقع ملے اس نماز کو دہرانا ہوگا۔ یہ عمل کا فسق ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ عقیدے کے فسق کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کے عقیدے ہی میں فساد ہو اس کو مسلح پر کھڑا کرنا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا۔ تو بعض اوقات ہمارے بعض بھائی اس چیز کو، یار مسلمان ہے، اللہ کو ہی سجدہ کر رہا ہے تو پڑھ لو۔ تو بھائی پہلے دیکھا جائے گا کہ جس کے اعتقاد اہل سنت و جماعت کے اعتقاد کے موافق ہوں گے اسی کو امام بنایا جائے گا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں، ان کے عقیدے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، صحابی ہیں، وہ امامت کیا کرتے تھے، لیکن غلطی سے ایک بار قبلے کی طرف آپ نے تھوک دیا، حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان کو امامت سے معزول فرما دیا، ہٹا دیا ان کو۔ حالانکہ جان بوجھ کے کوئی کرے گا تو کعبے کی توہین کرے گا، کافر ہو جائے گا، تو غلطی سے ہو گیا، لیکن حضور نے ان کو ہٹا دیا امامت سے۔ اس سے کیا بات واضح ہوئی کہ عمل جو ہے اس کی خرابی جو ہے اس کی وجہ سے اس شخص کو امامت، کیونکہ یہ تقلیل جماعت کا سبب بنتی ہے، لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں اور جماعت چھوٹی ہو جاتی ہے، اور تقلیل جماعت شریعت کو مقصود ہے کہ تکثیر جماعت ہو۔ تو بہرحال سمجھنے کی بات ہے کہ کبھی یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی گمراہی ہے عقائد میں، لہذا ایسا شخص کہ جس کے عقیدے میں گمراہی ہو، جو عقائد کے اعتبار سے گمراہ ہو، اس کی اقتداء درست نہیں ہے۔ تو عمل کے اعتبار سے سنی ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، پھر بھی عمل اگر ٹھیک نہیں ہے، اعلانیہ طور پر گناہ کبیرہ کرتا ہے، فاسق معلن ہے، تو اس کی اقتداء جائز نہیں ہے۔ تو ہم کسی اور عقیدے والے کی کہاں بات کر رہے ہیں، سنی کی بات کر رہے ہیں، سنی کو بھی نہیں بنائیں گے۔ تو جب آپ نے یہ مسئلہ سمجھ گیا تو یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ پھر عقیدے کی خرابی عمل کی خرابی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، تو پھر اس کو بدرجہ اولا اس کو امام نہیں بنایا جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو وہ اپنے رب کے حکم کی اس نے نافرمانی کی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت سے نکل گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اب فرما رہا، اب یہ دیکھیں کہ یہاں وجہ کیا ہوئی، یہاں اتنا بلند مقام اس کو ملا ہوا تھا، اتنا علم کہ اس کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہے۔ وہ مخصوص افراد علیحدہ ہیں، انبیاء کرام وغیرہ کی تو شان ہی الگ ہے، لیکن بہت زیادہ علم ہے اس کو، اور ہر علم ہے اس کو۔ یہ ڈاکٹر کو، فلسفے والے کو فلسفے کی زبان میں شبہات ڈالے گا، عالم کو اس کی لینگویج میں شبہات پیدا کرے گا، عوام کو عوامی زبان میں، جو فلسفہ نہیں سمجھتا عام آدمی ہے اس کو کوئی فلسفے کی گاڑی بحثوں میں تھوڑی بہکائے گا، جو فلسفے کو سمجھتا ہے اس کو فلسفے کے ذریعے، تو ہر چیز اس کو معلوم ہے، اور اللہ نے اس کو تصرف بھی بہت زیادہ دیا ہے، جہاں چاہے پہنچ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان الشیطان من الانسان یجری مجری الدم، کہ یہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی ایسا وسوسہ تیزی کے ساتھ داخل ہو کے وسوسے ڈال دیتا ہے، لمحے بھر میں عمل کو ضائع کروا دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آیا تھا نا، ان کے پاس بھی آتا تھا، اولیاء کو گمراہ کیا کہ میں تیرا رب ہوں، تجھے میں نے نماز معاف کر دی، تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے پہلے ہی سوچا کہ یہ انبیاء کو معاف نہیں ہوئی، مجھے کیسے ہو سکتی ہے، لا حول، شیطان ہے، لا حول ولا قوت، تو یہ بھاگا، بادل پھٹ گیا اور بھاگا، اور جاتے جاتے کہہ کر جانے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا شیطان پھر دھوکہ دیتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ تو یہ خود کہتا بھی ہے کہ میں نے اس طرح سے کتنوں کو گمراہ کیا، کتنے بڑے بڑے آدمیوں کو میں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ ہے ازلی دشمن ہمارا، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے یہ ذلیل ہوا، حالانکہ ذلیل اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کو یہ دل میں پیدا ہو گیا کہ یار میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں اتنا بڑا عالم ہوں،
میں نے اتنی عبادت کی ہے تو ہمیں خلیفہ بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ایک نیا بنا لیا جو ابھی آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیا, ابھی پیدا ہوئے, کوئی عبادت نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا, اور ان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا. کیوں؟ تو یہ کیوں اللہ کی بارگاہ میں کیسے چلتا ہے؟ یہ چل سکتا ہے؟ اگر تم عبادت کرتے ہو, تم نے اگر علم حاصل کیا ہے, تم اگر عبادت کرتے ہو تو یہ اللہ کی توفیق کے سبب ہے. بس اللہ تعالیٰ نے لمحے بھر کے لیے اپنی توفیق کو شیطان ابلیس سے جدا کیا اور ذلت کی گہرائیوں میں جا کر گرائی ہے, اور برائی کا استعارہ بن گیا. یعنی برائی کی کوئی مثال دینی ہو اور گندی سے گندی مثال دینی ہو تو بندہ کہے شیطان کا بچہ ہے یہ تو. کسی کو برائی سے تعبیر کرنا ہو تو بندہ کیا کہتا ہے؟ آخری گندے سے گندی شخصیت کون سی ہے؟ یہ تو شیطان لگتا ہے مجھے. شیطان سے کیوں تعبیر؟ اور بھی گندی چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں نا, اس سے نہیں, شیطان سے تعبیر. ایسا اللہ نے ذلیل و رسوا کیا کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے, کیسا دکھتا ہے, کیا ہے, کیسا چہرہ ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن جو گندگی کی اعلیٰ ترین مثال ہے وہ بن گیا. اور کسی سے بھی پوچھو گندگی کی اعلیٰ ترین مثال اور ذلت کی اعلیٰ ترین مثال اور خرابی کی اعلیٰ ترین مثال کون ہے؟ ہوگا وہ شیطان. شیطان کے بعد کہیں اور اس کا دماغ نہیں جاتا. اگر کسی کو بہت زبردست قسم کا برا بھلا کہنا ہو تو یہ شیطان ہے, شیطان کا بھائی لگتا ہے. تو کتنا بلند مقام. اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں تکبر کے خطرات سے بھی آگاہ فرما رہا ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے زمین کا کوئی چپا نہ چھوڑا ہو اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو, اور اتنا کثیر علم, اور علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضیلت کا باعث ہے. حضرت آدم کو علم عطا فرمایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا نا کہ سجدہ کرو, تو علم فضیلت کا باعث اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس کے پاس تو بہت زیادہ علم اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا, لیکن ذرا سا تکبر, اللہ کی توفیق ذرا ہٹی اور ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گر گیا. تو کبھی بھی جب ہم عمل کر رہے ہوں تو ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے, اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے. بلکہ شکر ادا کرے کہ اللہ کا کرم ہے کہ میں مسجد میں اس وقت بیٹھا ہوں, اللہ کا کرم ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں, اللہ کا کرم ہے کہ میں نماز اب جماعت سے ادا کروں گا. تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کمال کو منسوب کرنا چاہیے. ذرا سا بھی تکبر اگر انسان میں پیدا ہو تو پھر وہ ذلت کی اس گہرائی میں جا کر گرتا ہے کہ وہ علم جو شیطان کے پاس تھا بہت سے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتا, لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ بہت سے لوگوں کی تمام تر جو گمراہ ہیں شیطان کا ہی کردار ہے, تمام تر لوگوں کی گمراہی میں شیطان کا کردار ہے. لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو میں نے آپ کو مناسبت ذکر کر دی, اور دوسری یہ بات کہ یہ تکبر کا انجام ہوا. اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عاجزی اور انکساری کا پیکر بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.